جنگ یمامہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہاں تک کہ قرآن جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کا کریڈٹ بھی اسی جنگ یمامہ کو جاتا ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو عرب کے بہت سارے علاقوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں سب سے طاقتور باغی اور جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرب کے سارے باغیوں سے لڑنے کے لیے مدینہ کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جس کے بعد خالد بن ولید ان سارے باغیوں کو کرش کرتے گئے اور آخر مسیلمہ کذاب کی فوج کے پاس پہنچے۔ اب کیونکہ تمام بغاوتیں ختم ہو گئیں تو سارے مسلمان اسی جنگ یمامہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 کی فوج لے کر یمامہ کی طرف پہنچے، جہاں مسیلمہ کذاب کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن یہ مسیلمہ آخر تھا کون جس نے اتنی بڑی 40,000 کی فوج بنائی؟ مسیلمہ کا تعلق نجف ایسٹرن سعودی عربیہ کے سب سے رچ خاندان میں سے تھا، اور اس نے اپنی ایجوکیشن دمشق کے سب سے بڑے اسکالر کے ساتھ حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے قبیلے بنو حنیفہ آیا، جو وہاں کا اس وقت سب سے اسٹرانگ قبیلہ تھا، اور آج بھی یہ قبیلہ سب سے اسٹرانگ قبیلہ ہے، کیونکہ سارے سعودی بادشاہ عبدالعزیز سے لے کر محمد بن سلمان تک سب کا تعلق اسی قبیلے بنو حنیفہ قبیلے سے تھا۔ جیسے ہی مسیلمہ بنو حنیفہ آیا تو وہاں کے لوگوں نے اسے سرداروں کی حیثیت دی، کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسے آج آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی سے کوئی پڑھ کر اپنے ایک چھوٹے سے قبیلے میں آئے۔ آہستہ آہستہ مسیلمہ اپنے قبیلے میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا، اور جب مسیلمہ نجف میں اپنے قبیلے کو لیڈ کر رہا تھا، اسی وقت حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی ریاست قائم کر چکے تھے، اور ہر سال ان کی مکہ سے جنگ ہوتی رہتی تھی، بدر، احد، خندق۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ کی ریاست آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہونے لگی، اور کچھ ہی ٹائم بعد مکہ کو بھی فتح کر لیا گیا۔ آہستہ آہستہ ہر شخص مسلمان ہونے لگا، اور پھر بنو حنیفہ کے لوگوں نے اپنے سرداروں سے ڈیمانڈ کی کہ وہ بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، جس کے بعد مسیلمہ اپنے 2 سرداروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور اس نے وہاں جا کر ایک ڈیمانڈ کی کہ آپ اپنے بعد ہمیں یعنی مجھے اپنا جانشین خلیفہ بنا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑی کھجور کی ایک ٹہنی اٹھا کر کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ بھی مانگو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ لوگ وہاں سے واپس آ کر اپنے قبیلے پہنچے، اور وہاں لوگوں کو جمع کر کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مسیلمہ کو بھی اللہ کا رسول بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ لوگ اب بھی کنفیوژن میں تھے۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے انہی بنو حنیفہ میں سے ایک بندے کو وہاں پر بھیجا تاکہ وہ جا کر وہاں پہ ساری سچائی بتائے۔ تو جیسے ہی وہ شخص ان کے قبیلے پہنچا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جس کے بعد بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اس نے کہا کہ مجھے مدینہ سے یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ یہ جو مسیلمہ ہے اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ جس کے بعد تمام لوگوں کو یہ بات کنفرم ہو گئی، اور وہ اس کو اپنا پیغمبر ماننے لگے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چلے، مسیلمہ نے اسلام کی بہت ساری چیزوں کو ختم کر دیا، مطلب شراب کو حلال کر دیا، فحاشی کو عام کر دیا، اور فجر اور عشاء کی نماز کو ختم کر دیا، اور 5 نمازوں کی بجائے 3 نمازیں کر دیں، اور رمضان کے روزے بھی ختم کر دیے، اور سب سے بڑی قرآن کی آیتوں کو چینج کر کے اسے اپنی کتاب بنائی۔ اب جب لوگوں نے مسیلمہ کے آسان رولز کو دیکھا تو وہ مسیلمہ کی طرف جانے لگے، اور اب مسیلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھیجا، جس میں اس نے کہا مسیلمہ
اللہ کے رسول کی طرف سے محمد اللہ کے رسول کی طرف اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف، یعنی مسلمہ بہت بڑے جھوٹے کی طرف۔ مسلمہ نے خط میں کہا کہ آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ نہ آدھی دنیا تمہاری ہے اور نہ میری، دنیا اللہ کی ہے، وہ چاہے جس مرضی کو دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بغاوت کا اعلان کر دے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ فوراً اپنی فوج لے کر مسلمہ کذاب کی طرف جائیں اور اسے ختم کر دیں۔ تو اب خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 کی فوج لے کر یمامہ کی طرف پہنچے، جہاں مسلمہ کذاب کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے تو مسلمہ کی فوج سے کچھ لوگوں نے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، جس پر حضرت عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ نے انہیں ختم کر دیا، اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو لڑائی تھوڑی سخت ہوئی، لیکن مسلمہ کی فوج زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے، اور آخر مسلمہ کی فوج مسلمانوں کی فوج کو پیچھے کرتے کرتے اتنی پیچھے آ گئی کہ ان کے کیمپس تک پہنچ گئی، جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور یہاں تک کہ خالد بن ولید کی بیوی بھی انہی کیمپس میں تھیں۔ اب یہ لگ رہا تھا کہ فائنلی مسلمان یہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمہ کذاب یہ جنگ جیت جائے گا، لیکن خالد بن ولید کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر آج مسلمان یہ جنگ ہار گئے تو مسلمہ کذاب کی فوج سیدھا مدینہ پر حملہ کرے گی۔ اب جب کوئی بھی آپشن موجود نہیں تھا تو خالد بن ولید، زید بن خطاب اور صحابہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر دشمن کی طرف بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ بہت سارے دشمنوں کو ختم کرنے لگے۔ جب مسلمانوں نے خالد بن ولید اور باقی صحابہ کی بہادری دیکھی تو ان کا جذبہ بھی مضبوط ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی فوج نے مسلمہ کذاب کی فوج پر ایسا حملہ کیا کہ وہ پیچھے ہونے لگے اور بھاگ کر آخر ایک باغ میں پہنچے جو چاروں سائیڈوں سے کورڈ تھا۔ مسلمہ اور اس کی ساری فوج نے وہاں کے دروازوں کو بند کر کے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا۔ اب جب مسلمہ کی فوج اس باغ کے اندر سیکیور تھی تو مسلمان وہاں پر پہنچے تو ایک صحابی براہ بن مالک نے یہ آفر دی کہ مجھے مسلمان اس سائیڈ پہ کسی طرح پھینک دیں تو وہاں جا کر میں وہ دروازہ کھول دوں گا۔ پہلے تو خالد بن ولید اور صحابہ نے اس بات سے بالکل منع کر دیا، لیکن ان کے بہت اصرار کے بعد وہ یہ کرنے پر مجبور ہو گئے اور انہیں دیوار کے دوسری طرف پھینک دیا، اور انہوں نے اندر جا کر بہت ہی بہادری سے وہ دروازہ کھول دیا اور مسلمان اندر داخل ہو گئے اور بہت تیزی سے مسلمہ کی فوج کو کرش کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر مسلمہ بھی یہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا، لیکن اس جنگ میں ایک صحابی ایسے تھے جو اس جنگ میں صرف اس لیے آئے تھے کہ وہ مسلمہ کذاب کو مار سکیں، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جنگ احد میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے کہنے پر وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا، لیکن اتنے سخت دکھ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد وحشی کو معاف کر دیا اور اسے کہا کہ کبھی بھی میرے سامنے مت آنا۔ تو اب وحشی اپنے اوپر سے اس داغ کو ختم کرنے کے لیے مسلمہ کو مارنا چاہتا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمہ جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو انہوں نے اپنا نیزہ اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیا اور فائنلی مسلمہ مر گیا۔ تو اب مسلمانوں نے نجف میں اس بغاوت کو بھی ختم کر دیا اور باقی بغاوتوں کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرتے گئے، اور ابو بکر صدیق ایک بار پھر پورے عرب کے خلیفہ بنے، اور پورے عرب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
اسلام ختم نہیں ہوا۔ تو جب یہ جیت کی خبر مدینہ پہنچی تو وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہونے لگے، لیکن حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ اس جنگ میں 700 صحابی ایسے تھے جو حافظ قرآن ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح حافظ قرآن آہستہ آہستہ جنگوں میں شہید ہونے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو کوئی نقصان ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس کے سیکوینس کے بارے میں بھی اختلاف میں پڑ جائیں اور فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں۔ سبسکرائب